عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد الصخور ميدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم محمد. الذي المعراج سفره والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه وسدرة المنتهى منزله لأنه كان نبيا بعدم بين الماء والطين الذي في التوراة إظهاره وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل إذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا لا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. امام حسین علیہ السلام کے اس وصیت نامہ سے ایک اقتباس پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو وصیت نامہ
حضرت نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا تھا. اس میں حضرت نے اپنے مدینہ سے خروج کا اور قیام کربلا کا مقصد بیان فرمایا ہے. توجہ سے بات کیا فرما رہے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا. فرمایا میں حسین کسی غرور یا گھمنڈ کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا. لا مفسدم ولا ظالما. میں حسین کسی ظلم یا فساد کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں حسین مدینہ سے نکل اس لیے رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. مدینہ سے نکلنے کا مقصد اصلاح امت. امر بالمعروف، امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، نہی عن المنکر کروں. اسیرہ بسیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرو. تو جو ہمارے سمجھ آ رہی میری گزارشات کی. مدینہ سے نکلنے کا حضرت کا جو اصل ہدف تھا، مقصد تھا، وہ ہے اصلاح امت. کیا مقصد ہے؟ اصلاح امت. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا کہ ظاہراً اس وقت کے حالات کو جو ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، ظاہراً بگاڑ یا خرابی امت میں ظاہراً نظر سمجھے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا میرا. ظاہراً بگاڑ یا خرابی امت میں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ ظاہراً خراب اور بگاڑ امت کی بجائے تھی یزید میں. کس میں تھی؟ یزید میں. مگر حضرت ہیں کہ اصلاح یزید کا تذکرہ نہیں فرماتے. نہیں کوئی کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں. قابل اور گزارش ہے میری، آپ نے یقیناً اس سے بہتر انداز میں گزارشات کو سنا ہوگا، لیکن انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے اپنا. دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور مجھ سے بہتر انداز میں سنا ہوگا. اصل خرابی اور اصل بگاڑ ہمارے ناقص فہم و فراست کے مطابق یزید میں تھی. مگر حضرت یزید کا نام لینے کی بجائے امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکلنا چاہتا ہوں. کبھی غور کیا ہے کہ یزید کی بجائے امت کی اصلاح کیوں ضروری تھی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اس پہلو پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یزید کی بجائے امت کی اصلاح کو کیوں ضروری خیال کیا زہرا کے رال میں؟ اگر آپ
آپ کی سماعت حاضر ہے تو جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کرتا ہوں. میں حضرت کے فرمان سے صرف یہ نتیجہ اخذ کر سکا ہوں کہ حضرت کا یہ فرمانا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں، حضرت کے نزدیک اصل خرابی، اصل بگاڑ اور اصل نقص اس امت میں ہے جس کی قوت و طاقت کے بلبوتے پہ یزید بن کے بیٹھا ہے. تو حضرت کی نظر میں اصل خرابی کہاں ہے؟ اس امت کی طاقت میں اصل خرابی ہے کہ جس طاقت نے، جس قوت نے یزید کو یزید بننے پر یزید بننے کی جرت دی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں، اور اگر میں حسین اپنے اس مقصد میں اور اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہوں کہ میں اس امت کی اصلاح کر سکوں، میں اس قوت کو ٹھیک کر سکوں، میں اس طاقت کو کسی طرف صحیح رستے پہ لگا سکوں، تو پھر کم از کم قیامت تک دوبارہ اس امت کے اندر کسی کو یزید بننے کی جرت نہیں ہو سکتی. ابھی ایک حضرت کا، چونکہ یہ میں نے فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا، ابھی ایک میں اپنے اس ماحول کی اور ایک معاشرے کی گزارش آپ کے سامنے رکھوں. پتہ نہیں کچھ احباب میری اس گزارش کو کس زاویے میں دیں گے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ ممبر جو خراب ہے تو اس ممبر پہ آنے والا خراب ہے؟ توجہ کیجیے گا جی. ممبر کی حالت اگر خراب ہے، اگر مجالس حسینیہ اور عزاداری مظلوم صحیح انداز میں اور ان مقاصد کے ساتھ آپ تک نہیں پہنچ رہی، تو کیا سمجھتے ہو؟ خطیب خراب ہے، واعظ خراب ہے، اس ممبر پہ آنے والا خراب ہے، وہ بھی یقیناً خراب ہوں گے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ان کی خرابی سے پہلے یاد رکھیے اس قوت کی اور اس طاقت کی اصلاح ضروری ہے جس قوت اور طاقت نے اس ممبر پہ آنے والے کو کبھی غالی بنایا ہے، کبھی نصیری بنایا ہے، کبھی مشرک بنایا ہے. اس ممبر پہ آنے والے کو خراب کس نے کیا ہے؟ وہ خود خراب آیا ہے، نظریہ اس کا بھی خراب تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں جس کو میں اس ممبر پہ لا رہا ہوں وہ اس پہ آنے کے لائق، کامل اور اہل بھی ہے یا نہ. کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا؟ چلو ایک آسان سی مثال عرض کر دیتا ہوں. ایام عزا ہے، یقیناً آپ کے ہاں بھی شبی ہاتھ کا سلسلہ ہوتا ہوگا، ہوتا ہے نا؟ شبی ہاتھ کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ گلی بازار محلے سڑک پہ سے گزرتے ہوئے ہر گھر پہ ٹنگے ہوئے ہر رنگ کے کپڑے کا احترام کرتے ہو؟ تھوڑا سا بولتے آئیے گا میرے ساتھ جی. نہیں کرتے؟ فرنیچر کی دکان پہ پڑے ہوئے ہر جھولے کا
एहतराम करते हो? गली से गुजरने वाले हर घोड़े को सलाम करते हो? क्यों? देखने वाला तो यही समझ रहा होता है कि ये कपड़े को सलाम कर रहा है, ये झूले को सलाम कर रहा है, ये घोड़े का एहतराम। आम सेंस में तो यही देख और समझा जाएगा, लेकिन आप उसको किस जाविये से सलाम करते हो? जब आप हर रंग, हर घर पर टंगे हुए हर रंग के कपड़े को सलाम और एहतराम नहीं करते, सिर्फ उसी कपड़े का एहतराम करते हो जिसकी निस्बत हो जाती है आलम सरकार वफा के साथ। तो वजह है, कौन से कपड़े को सलाम करते हो? जिसकी निस्बत हो जाए आलम सरकार वफा के साथ। हर झूले का एहतराम नहीं करते, सिर्फ उसी झूले का एहतराम करते हो जिस झूले की निस्बत हो जाती है झूले शहजादे अली असगर के साथ। गली से गुजरने वाले हर घोड़े का एहतराम नहीं करते, सिर्फ उसी घोड़े का एहतराम करते हैं जिसकी निस्बत हो जाती है ज़ुल्जनाहे मज़लूम के साथ। तो अब मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूं कि अगर कपड़े का एहतराम निस्बत की वजह से, अगर झूले का एहतराम निस्बत की वजह से, अगर घोड़े का एहतराम शबाहत की वजह से, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिस मिंबर पे मैं इस वक्त बैठा हूं, क्या ये मिंबर किसी मिंबर की शबीह नहीं? जी शबीह है या नहीं? किस मिंबर की? मिंबर रसूल की। ये शबीह, ये मिंबर शबीह है मिंबर पैगंबर की। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस मिंबर पे आने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या ना? जी चलो एक और आसान मिसाल अर्ज कर देता हूं। आपने अपने घर में मुलाजिम रखना हो, कितनी छानबीन करते हो? शरीफ है, बदमाश है, इसका खानदानी पस मंजर कैसा है, ये सब कुछ देखते हो या नहीं? दफ्तर में आपने मुलाजिम रखना हो तो उसके लिए भी आप जो है वो कुछ ना कुछ उसका तैयार मुकर्रर करते हो। और अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर दफ्तर में खाक रूप झाड़ू बरदार रखना हो तो उसके लिए भी कहा जाता है कि कम अज कम 10 जमात। तो जो है, तो मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कि जब हर किसी के लिए और हर चीज के लिए और हर फील्ड के लिए कुछ न कुछ मेयार मुकर्रर है, तो इस मिंबर पे आने वालों के लिए भी क्या आपने कुछ मेयार मुकर्रर किया हुआ है? या ना? जिसको चाहे बिठा दिया। जी हर किसी को इस मिंबर पे न बिठा, उसको इस मिंबर पे ला जो इस मिंबर पे आने के लायक और इस मिंबर पे आने के काबिल है। वजह 1400 साल से हमारा बरादरान इस्लामी से क्या इख्तिलाफ है? इसी मिंबर का कि बाद वफात पैगंबर जो मिंबर का असल वारिस और हकदार था, अगर उसको इस मिंबर पे आने दिया जाता तो आज एक इस्लाम के 73 इस्लाम न होते, आज एक कुरान की 73 तफसीरें न होती, आज एक शरीयत की 73 तशरीहें न होती। ऐसे ही ना, सबसे बड़ा इख्तिलाफ क्या है? यही है ना
تو تیرا برادران کے ساتھ سب سے بڑا اختلاف اسی منبر کا تھا، آج تو نے خود اس منبر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ محمد بہرحال ایک گزارش تھی مظلوم کے پیغام کے سلسلہ میں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، صلوات پڑھیے محمد والے محمد گزار میں کس لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اور آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں محرم کے دنوں میں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اور اصلاح بھی ہمیشہ درسگاہ میں ہی ممکن ہوتی ہے. اصلاح کہاں ممکن ہوتی ہے؟ درسگاہ میں. اور آپ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. کیا مطلب؟ کہ ہم جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ کربلا سے حاصل کرتے ہیں. کربلا ہماری زندگیوں کی اصلاح کرتی ہے. تو آئیے پوچھتے ہیں کربلا سے کہ اے درس کربلا تیرے تقاضے کیا ہے؟ تو ہمیں کون کون سا درس دیتی ہے؟ تو اگر درس کربلا سے سوال کیا جائے کہ تو ہمیں کون کون سا درس دیتی ہے تو درس کربلا ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میری اصلاح اگر چاہتا ہے، وہ اس سے اصلاح چاہتا ہے، تو میری درسگاہ سے جو پہلا درس حاصل ہوتا ہے وہ ہے معرفت توحید. درسگاہ کربلا سے پہلا درس معرفت توحید. توجہ کیجیے گا، کربلا کی درسگاہ سے پہلا درس معرفت توحید. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس انداز میں زہرا کے لال نے میدان کربلا میں لوگوں تک عقیدہ توحید پہنچایا ہے، لوگوں تک معرفت توحید پہنچائی ہے، اس انداز میں کوئی نہیں پہنچا سکا. کوئی پہنچا سکا ہے جی؟ کوئی پہنچا سکا ہے؟ منبر کوفہ پہ توجہ کیجیے گا، منبر کوفہ پہ بیٹھ کر توجہ، منبر کوفہ پہ بیٹھ کر توحید کا تعارف، پھر گزارش کر رہا ہوں، منبر کوفہ پہ بیٹھ کر توحید کا تعارف کرانا آسان ہے. اکبر کا زخمی سر زانوں میں رکھ کے رزم بقضائک وتسلیما لامرک، اکبر کا لاشا اٹھا کے توحید کا تعارف کروانا مشکل ہے. غور کریں، درس کربلا پہ غور کریں کہ کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے، کربلا ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے. کربلا کا تقاضا اپنی مجلسوں میں واہ واہ نہیں، کربلا کا تقاضا زندگیوں میں انقلاب. جی کربلا کا پہلا تقاضا معرفت توحید. اور اگر علی کا ماننے والا مواحد نہ ہو تو وہ جو ہے، اگر علی کو اپنا امام ماننے والا، علی کو اپنا رہبر ماننے والا، علی کو اپنا ہادی ماننے والا، علی کو اپنا پیشوا ماننے والا مواحد نہ ہوگا تو اور کون مواحد ہوگا؟ جس کا لقب ہی سید المواحدین ہے، جس کا لقب ہی امام المواحدین ہے، اور کتنا بڑا توحید پرست ہے ابو طالب کا لال، کتنے بڑے مواحد اور کتنے بڑے توحید پرست ہے علی حیدر کرار، کہ بارگاہ عزتی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الہی کفا بالعزت ان اکون لک عبدا
وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میں علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرا عبد رہوں، میں تیرا عبد ہوں. میرا فخر اس میں ہے کہ تو میرا رب ہے. انتا کما احب، میرے اللہ تو ویسا رب ہے جیسا میں علی چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، اب مجھ کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. یہ مجاہدین کا ممبر ہے، اس سے توحید کا پرچار ہونا چاہیے. جی کربلا کا پہلا تقاضا معرفت توحید. اور اگر کبھی آپ نے دعائے عرفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو جس انداز میں زہرا کے نام میں دعائے عرفہ نے توحید کا تعارف کروایا ہے، کیا عرض کرتے ہیں؟ میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. جی درسگاہ کربلا کا پہلا تقاضا معرفت توحید. کربلا کا دوسرا تقاضا اطاعت امام. چلتے آئیے میرے ساتھ. کربلا کا دوسرا تقاضا اطاعت امام. اور اطاعت امام کے لیے سب سے کامل ترین نمونہ میدان کربلا میں عباس علمدار کی ذات ہے. اطاعت امام کے لیے کربلا میں سب سے کامل ترین نمونہ عباس علمدار کی ذات. کیسے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہادر کے لیے، شجاع کے لیے، جنگجو کے لیے، فن حرب کے ماہر کے لیے تلوار چلانا آسان ہے یہ تلوار روکنا آسان ہے؟ پھر سوچ لیجئے، جو بہادر بھی ہو، شجاع بھی ہو، جنگجو بھی ہو، فن حرب کا ماہر بھی ہو، تیز زن بھی ہو، مرد میدان اور میدان کا سورما بھی ہو، ایسے شخص کے لیے میدان میں اتر کر تلوار چلانا آسان ہے یا تلوار سے ہاتھ روکنا آسان ہے؟ جی ہر شخص یہی جواب دے گا کہ ایسے انسان کے لیے میدان میں تلوار چلانا آسان اور تلوار روکنا مشکل ہے. لیکن عباس علمدار نے تجھے درس دیا ہے کہ عباس بہادر ہے، لیکن بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے امام وقت کا مطیع بھی ہے. عباس شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے امام وقت کا اطاعت گزار بھی ہے. جہاں امام کا حکم ہے وہی عباس کا سر تسلیم خم ہے. سنا پڑی محمد والے محمد کی ذات میں. ہوا یا نہیں ہوا؟ عباس نے کربلا میں اطاعت امام کی ہے یا نہیں؟ جی اور کس انداز میں کی ہے؟ شانے کٹ گئے، سینہ زخمی ہو گیا، سر گرز کی وجہ سے زخمی، لیکن اطاعت امام میں کمی نہیں. قیام کربلا کو اور درس کربلا کا دوسرا تقاضا اطاعت امام. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قبلہ مولانا اس وقت امام چونکہ سامنے موجود تھا، حاضر تھے امام، لہذا جناب عباس علمدار کے لیے اطاعت امام کرنا آسان تھا. اب ہم کیا کریں؟
آج کل یہ مسئلہ بھی بہت چلا ہوا ہے. کیوں شاہ جی؟ یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہے کہ کیا کرے اگر امام موجود نہیں تو کیا کرے. اگر امام موجود نہیں تو امام کے زمانہ غیبت میں امام کے نائبین علماء مراجع اور مجتہدین موجود ہیں. ہے یا نہیں؟ اور اس حوالے سے نوجوانوں کے ذہنوں کو بڑا خراب کیا جاتا ہے کہ جی تقلید تو امام کی ہوتی ہے، تقلید تو معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی تقلید نہیں ہو سکتی. توجہ کیجیے گا، یہ مسائل یقیناً آپ نے مجھ سے پہلے سنے ہوئے ہیں. تقلید معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی. میں کہتا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں وہ تقلید کرتا ہے اور غیر معصوم کی کرتا ہے. صرف فقہ نہیں، فقہ کے علاوہ، شریعت کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ تقلید کرتے ہو اور غیر بال خود بناتے ہو. اپنی کٹنگ خود کرتے ہو، کس سے کرواتے ہو؟ تو اس کی تقلید میں ہونا ہے. بال کٹوانے میں آپ حجام کی تقلید میں ہو، کپڑے سلوانے میں آپ درزی کی تقلید میں ہو، مکان بنوانے کے لیے آپ سول انجینئر کی تقلید میں. زمین آپ نے خریدی، میٹیریل آپ نے لیا، سرمایہ آپ کا خرچ ہوا، رہائش آپ نے رکھنی ہے، لیکن سول انجینئر جو ترچھی ٹیڑھی لکیریں لگا کے دے دے گا اسی کے مطابق چلیں گے. یا تو جو ہے اس سے بھی ایک آسان بات کر دوں، کھانا بنانے میں آپ خاتون خانہ کی تقلید میں ہو، ایسی ہے نا. بازار گئے، سبزی بڑی پسند آئی، لے کے آ گئے، نمک کم ہوا، سبزی تو بڑی اچھی بنی ہے لیکن نمک کم تھا. جواب ملا بلڈ پریشر کا دور ہے تو میں نے اس لیے تھوڑا سا نمک کم رکھ دیا ہے. خاموش ہو گئے. مرچیں تیز ہو گئی، بیگم مرچیں تیز ہیں، میں نے کہا شوق سے لے آیا تو کچھ نہ چٹخارا ہو جائے. پھر بھی آپ خاموش میں جی. جب بال کٹوانے میں حجام کی تقلید میں ہو، کپڑے سلوانے میں حجام کی تقلید میں ہو، کھانا پکانے میں خاتون خانہ کی تقلید میں ہو، مکان بنانے میں سول انجینئر کی تقلید میں ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں شریعت جاننے کے لیے اور فقہ سمجھنے کے لیے بھی کیا کسی شریعت اور فقہ کے ماہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا نہ؟ جی ایک اور آسان مثال عرض کر دیتا ہوں. گھر کا پمپ خراب ہو گیا، ڈاکٹر بیٹا موجود ہے، توجہ، گھر کا پمپ خراب ہو گیا ہے، گھر میں ڈاکٹر بیٹا موجود ہے، انجینئر بیٹا موجود ہے، فلاسفر بیٹا موجود ہے، وکیل بیٹا موجود ہے، لیکن آپ پمپ کو ٹھیک کروانے کے لیے ٹیلی فون کر رہے اس پلمبر کو جو بالکل ان پڑھ ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ شاہ جی وہ تو ان پڑھ ہے، اس ان پڑھ کو آپ فون کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب تو موجود ہے جی، یہ MBBS صاحب موجود ہے، ان سے کہو پمپ ٹھیک کر دے، یہ PhD صاحب پمپ ٹھیک کر دے، یہ سول انجینئر پمپ ٹھیک کر دے، تو ارشاد فرمایا جائے گا مولانا شاید آپ کو معلوم نہیں، میرا یہ بچہ، توجہ، میرا یہ بچہ میڈیکل میں ماہر ہے، الیکٹرانک میں نہیں. توجہ کیجیے گا، میرا یہ بچہ میڈیکل کو جانتا ہے
لیکن پلمبری کے شعبہ کو نہیں جانتا، یہ اس کا شعبہ ہی نہیں، یہ اس کا ماہر ہی نہیں، تو فیصلہ تو آپ نے کر دیا، بجلی پوچھنی ہے تو اس کے ماہر سے، پلمبری کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کے ماہر سے، بلڈنگ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کے جی بلڈنگ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کے ماہر سے۔ یہ دین، یہ فقہ، یہ شریعت اور یہ عزاداری، یہ مظلوم اس قدر غریب اور مظلوم ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں۔ جس جاہل سے دل کرتا ہے اس سے پوچھتے ہو نہ، اگر تمام شعبوں میں ماہر کی تلاش ہے تو پھر فقہ میں بھی اور شریعت میں بھی اس ماہر کو تلاش کر جو فقہ کو بھی جانتا ہو، جو شریعت کو بھی جانتا ہو۔ تو جو ہے تقلید ہے کیوں؟ تقلید ہے کیوں؟ تقلید کرتے کیوں ہے؟ بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر میں، وسائل بھی ہیں، اس کو کسی اسکول میں داخل نہ کرواؤ، وسائل ہیں، کھاتا پیتا ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے، پڑھنے کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں، نوکری کروانی نہیں ہے تو تعلیم کیوں حاصل کروائے؟ تو جو ہے بڑی سادہ سی گزارشات کر رہا ہوں میں تو، بھائی باپ دادا کی زمینیں ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑی تجارت ہے، زمین بھی بہت بڑی ہے، نوکری کو تو ہم نے کروانی نہیں ہے، لہذا بچے کی تعلیم کی ضرورت بھی ایسا کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے نہیں مولانا، تعلیم نوکری کے لیے اس کو نہیں دلوا رہے، توجہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی اس کو جاب کی خاطر نہیں بھیج رہے، بلکہ اس کو اس ادارے میں بچے کو ان اداروں کے حوالے کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ تربیت پا سکے تاکہ معاشرہ اسے قبول کر سکے، یہ وہاں سے تربیت پا کے آئے تاکہ معاشرہ اسے قبول کر سکے۔ غیبت امام زمان میں تقلید کرتے اس لیے ہے کہ ان علماء کی، ان مراجع کی، ان مجتہدین کی صحبت میں رہ کر تربیت پائے تاکہ جب امام ظہور فرمائے تو یہ امام کی اطاعت کرنے کے قابل ہو اور امام اسے قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ تقلید ان تربیتی مراحل کو طے کرنے کا نام ہے کہ جن مراحل سے گزر کر یہ علماء کی صحبت میں رہنے والا، یہ علماء کی پیروی کرنے والا، یہ علماء اور مراجع اور مجتہدین کی تقلید کرنے والا ان مراحل سے گزر سکے کہ جن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ اطاعت امام کے قابل ہو سکے اور امام زمان اس کو قبول کر سکے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد گزار درس کربلا کا دوسرا تقاضا اطاعت امام، جی درس کربلا کا دوسرا تقاضا اطاعت امام، درس کربلا کا تیسرا تقاضا ادائیگی نماز، جی درس کربلا کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ ادائیگی نماز، اور اس کے لیے آپ یوم عاشور کو یقیناً زیارت عاشور پڑھتے ہوں گے، اور زیارت عاشور پڑھتے ہوئے اس میں یہ جملہ ضرور تلاوت کرتے ہوں گے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ اے اللہ کرال، میں گواہی دیتا ہوں قد اقمت الصلاۃ کہ تو نے نماز کو قائم کیا۔
پڑھتے ہو یا نہیں؟ زیارت عاشور میں یہ جملے پڑھتے ہو یا نہیں؟ کیا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے زہرا کا لال میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا ہے، وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ تو نے زکوٰۃ ادا کیا. توجہ کیجیے گا، تو نے زکوٰۃ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ تو نے نہی عن المنکر کیا ہے. اطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اس درجہ کمال پہ اطاعت کی ہے جو حق کی اطاعت ہے. اب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک عرض ہے آپ سے میری. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ تو نے نماز کو قائم کیا، وہ تو نظر آتا ہے ہر ایک کو، لیکن وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ تو نے زکوٰۃ کو ادا کیا. کبھی اس پہ غور کیا ہے آپ نے؟ ہر بندے کی نظر فکر مختلف ہو سکتی ہے، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ وہ کون سی جنس تھی زہرا کے لال کے پاس جس جنس کو زہرا کے لال نے زکوٰۃ کے طور پر راہ خدا میں پیش کیا؟ توجہ فرمائیے، کیا گزارش کی میں نے؟ زکوٰۃ تو ہمیشہ جنس پر مال پر ہوتی ہے نا، زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ جنس پر ہوتی ہے نا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی جنس تھی جس کو راہ خدا میں زہرا کے لال نے زکوٰۃ کے طور پہ پیش کیا ہے؟ تو ہر شخص یہی کہہ سکتا ہے مولانا وہاں کوئی اور جنس تو موجود نہ تھی. کبھی اکبر کو زکوٰۃ کے طور پہ پیش کر رہا تھا، کبھی اصغر کو زکوٰۃ کے طور پہ پیش کر رہا تھا، کبھی اول محمد کو زکوٰۃ. توجہ ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ زہرا کا لال میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا ہے. وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ تو نے زکوٰۃ کو، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ تو نے نہی عن المنکر کیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ پوری امت پہ نماز فقط فرض ہے، مگر کربلا والوں پہ نماز فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. جی پوری امت پہ نماز فرض ہے، مگر کربلا والوں پہ نماز فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. آپ کہو گے فرض کا تو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، یہ قرض کیسے ہو گئی؟ تو سنیے، تم پر نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے اور قرض ہے زینب اور حسین کی طرف سے. جی نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے اور قرض ہے زینب اور حسین کی طرف سے. آپ کے ہاں بھی یقیناً شب عاشور کو آذان علی اکبر پڑھی جاتی ہوگی. کبھی اس پہ غور کیا ہے آپ نے کہ آج مامون کے مؤذن حجاج بن مسروق کے جوفی کو ہٹا کر اپنے ہم شکل پیغمبر سے کیوں فرمایا تھا کہ اکبر آج تم آزان دو؟ یہ صرف تیرے اور میرے رونے کے لیے کہا تھا؟ یہ اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا مظلوم کا کہ اپنے روزانہ کے مؤذن حجاج بن مسروق کے جوفی سے فرماتے ہیں کہ
کہ آج تم آزان نہیں دو گے بلکہ آج میرا ہم شکل پیغمبر اکبر آزان دے گا۔ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جب یہ جوان میرے اکبر کی آزان کو یاد کرے گا تو اس کے بعد یہ یقیناً میرے اکبر کی نماز کو بھی یاد کرے گا۔ تیرے جوان کو نمازی بنانے کے لیے زہرا کے لال نے شب عاشور آذان فاجر اپنے اکبر سے دلوائی اس لیے ہے کہ تیرا جوان نمازی بن جائے۔ اور پڑھیے تاریخ ہے جس انداز میں بہن اور بھائی نے نماز پڑھی ہے، کائنات میں کوئی اس انداز میں پڑھ سکا ہے نماز؟ جی جس انداز میں میدان کربلا میں بہن اور بھائی نے نماز پڑھی ہے، مجھے ایمانداری سے بتلائیں اس انداز میں کوئی نماز پڑھ سکا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک نماز صفین کی، علی مولا کی ایک نماز میدان جنگ صفین کی موجود ہے، لیکن میں عرض کروں گا اے میرے آقا، اے میرے مولا علی، آپ نے میدان جنگ صفین میں چلتی ہوئی جنگ میں، جاری جنگ میں نماز پڑھی، مولا آپ نے نماز پڑھی ضرور مگر آپ کے سامنے آپ کے بھائی کے کٹے ہوئے شانے کو موجود میرے مولا علی حیدر کرار، آپ نے بھی بڑی میدان جنگ میں نماز، مگر مولا آپ کے سامنے آپ کے کڑیل جوان بھائی کا زخمی سینہ تو موجود نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرا مولا آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھ کے اپنے ماننے والوں کے لیے سیرت کو قائم کیا، نمونہ قائم کیا، مگر مولا نماز پڑھنے سے پہلے آپ کڑیل جوان کا لاشا تو نہ اٹھا چکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت فرمائے اور خدا آپ کے جوانوں کی جوانیت کو سلامت رکھے۔ مولا آپ نے میدان جنگ صفین میں نماز پڑھی، اپنے ماننے والوں کے لیے نمونہ چھوڑا، مگر مولا نماز کے دوران آپ کو بہنوں اور بیٹیوں کے لٹکانے کا خوف تو نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا میدان جنگ صفین میں تیرا نماز پڑھنا آسان تھا، اکبر کے چھلنی سینے کے سامنے، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے سامنے، عباس کے زخمی سر کے سامنے نماز پڑھنا حسین کے لیے مشکل تھا، حسین کے لیے مشکل تھا۔ اور میں یہاں بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میرے آقا حسین اس حالت میں تیرا نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ اگر صفین کے نمازی کا بیٹا کربلا میں میدان کربلا میں نماز نہ پڑھتا تو اور کون نماز پڑھتا؟ مصطفیٰ کا نواسا لوگوں کو میدان کربلا میں نماز پڑھ کے نہ دکھاتا تو اور کون نماز پڑھ کے دکھاتا؟ مولا تو مصطفیٰ کا نواسا ہے، تو ابو طالب کا بیٹا ہے، تو علی حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ مولا اس انداز میں اور اس ماحول میں تیرے لیے نماز پڑھنا آسان تھا، مگر شام غریبہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ،
اللہ خدا آپ کی بیٹیوں کے مردوں کو سلامت رکھے مولا اس انداز میں اور اس ماحول میں تیرا نماز پڑھنا آسان تھا مگر شام غریبہ تیری بیٹی زینب کا نماز مغرب پڑھنا کس انداز میں کہیں اکبر کا قاتل کہیں اللہ مولا تیری مغرب کی نماز بہت مشکل تھی بہت مشکل نماز تھی مغرب کی مجھے جو جملہ ملا ہے مقتل کی تاریخ میں وہ یہی ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے نا اور علی کی بیٹی نے بھائی کے یتیموں کو شمار کیا تو ان میں مسلم کے بچے نظر نہ آئے مسلم مسلم کے بچے نظر نہ آئے آئی مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے کیا دیکھا دو بچے ہیں جو خاکے کربلا پہ اونگے منہ گرے ہوئے ہیں پاس بیٹھی اٹھایا کیا دیکھا ان کی پشتوں پہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان مرتے ہیں تو مر جائے جلتے ہیں تو جل جائے رلتے ہیں تو رل جائے کیوں رہے اس لیے کہ موزے پہ کہہ دیا ہے اللہ زینب میرے نواز میری اور یتیم کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی یہ دیکھتی کیوں تھی اس لیے کہ کوئی نماز پڑھانے والا آ جائے نہیں دیکھتی اس لیے تھی کہ کہیں سے پانی میسر ہو اور زینب وضو کرے اور نماز پڑھے مگر اللہ گواہ کہ علی کی بیٹی کو پانی تو ملا نہیں یہی جملہ ہے تاریخ کا فتیممت زینب علی عرض کربلا علی کی بیٹی نے خاکے کربلا میں کیا تیمم کرنے کے بعد نماز کے لیے اٹھی ہے منہ کیا کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز کی نیت کر کے علی کی بیٹی نے کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور میرے نوجوان دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں بیٹیوں اس جملے میں غور کرنا الحمدللہ رب العالمین میں کہا کرتا ہوں بھائیوں کو سینوں سے لگا کر الحمدللہ رب العالمین کہنا اور بیٹوں کی خوشیاں دیکھ کے الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان ٹھنڈا پانی پی کر الحمدللہ رب العالمین کہنا آسان مگر اکبر کا سینہ چربی کروانے کے بعد عباس کے شانے کٹوانے کے بعد حسین شہید کروانے کے بعد خیمہ جلوانے کے بعد اپنی چادر مٹوانے کے بعد سکینہ کے گوشوارے اتروانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا بہت مشکل ہے دوستو اور علی کی بیٹی نے تجھ پہ قرض کر دیا ہے اے میری لٹی چادر کرونے والی اے میرے
اصغر کا درد ہے، اگر تیرے دل میں میرے اکبر کی جوانی کا درد ہے تو نماز کبھی فراموش نہ کرنا، نماز کو کسی صورت فراموش نہ کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن مومنین کے لیے مرحومین کے یہ نام مجھے دیے گئے ہیں، سید فخر حسین ولد فضل حسین شاہ کے والدین اور ان کے بزرگان مومنین، سید فرحت حسین ولد فضل حسین شاہ مرحوم، نمبردار سید فخر رضا کاظمی کے والدین اور ان کے بزرگان مرحومین حاجی نذیر حسین جعفری و زوجہ مرحومہ، اس بستی کے جملہ مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، علماء حقہ مرحومین، اور وہ حضرات جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، الحاج سید نذیر حسین شاہ مرحوم اور ان کے والدین بزرگان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللهم بس ثوابها الى ارواح المؤمنين المرحومين المغفورين، بالاخص الى ارواح المؤمنين المرحومين المغفورين المخصوصين، زد في احسانهم وتجاوز عن سيئاتهم وارحمهم واغفر لهم واحشرهم مع النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ من اللہ جو مومنین بیمار ہیں، سید محمد عین اللہ کاظمی، سید دلدار حسین شاہ ولد امیر علی شاہ، سید غلام شبیر شاہ کاظمی، میرے اللہ یہ مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ان کو صحت و سلامتی، شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمیں صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھنے، کربلا کو سیکھنے اور کربلا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمیں مقصد مظلوم کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، اس مسجد کے بانیان اور معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس مسجد کے بانیان اور معاونین میں سے جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، جنت الفردوس اعلیٰ علیین جوار ائمہ معصومین میں جگہ نصیب فرما، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، جو زندہ ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، رزق حلال وسیع و کشادہ عطا فرما۔ جن جن احباب نے جس جس انداز میں اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمایا ہے، دام دل میں قدم سخن من اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، مزید تعاون کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں حسینی و کربلائی بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں مصطفی و مرتضوی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا سلطان عادل امام برحق کا جلد ظہور فرما، ہم اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے، امام کے بابرکت وجود سے زمین کو پر فرما، ہمیں امام زمان کی فوج میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہمارے زمانہ کے امام کو ہم سے راز حاجات ہے ان کو پورا فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔